وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جتنا کرم فرمایا ہے اور جتنا تعلق ہے اس ذات کو اپنے بندوں کے ساتھ، ان میں بڑا مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کے ذریعے تعلق کو جوڑا جائے۔ اتنی کریم ذات ہے، اتنا اچھا اور اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والی ذات ہے کہ اس نے یہ بات ازل میں طے کر دی کہ ہم اپنے بندوں کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات پر حکم لگائیں گے۔ کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس فعل کو وہ یہ کہیں کہ انسان کے جسم سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، حتیٰ کہ ہاتھ اور پاؤں کے اشارے سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہو اور وہ اس پہ حکم نہ لگائیں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچوں کو کیا دیکھنا، ہم سب کی زندگی میں یہ مرحلہ گزرا ہے کہ جس ادارے میں انسان تعلیم پاتا ہے وہاں کی کوئی نہ کوئی شخصیت آئیڈیل بن جاتی ہے۔ تو جو شخصیت آئیڈیل بن جائے اسی کی طرح بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی طرح پہننا شروع کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کھانے پینے کے مواقع اس کے ساتھ ملتے رہیں تو اس کے کھانے پینے کا انداز بھی وہی ہو جاتا ہے جس شخصیت سے وہ متاثر ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اس آئیڈیل سے محبت ہوتی ہے اور غیر محسوس طریقے پر بغیر اس آئیڈیل کے کچھ کہے یہ اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ محبت کا ثمرہ، نتیجہ، ماحصل اس کا رزلٹ ہے تو اللہ کو جو اپنے بندوں سے محبت ہے اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک فعل کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا حرکت کی، کیا بات کہی، اور فوراً کہتا ہے اس پہ حکم لگاؤ کہ یہ کیا ہے، حرام کام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس پہ اسے ثواب ملے گا، گناہ ملے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ آپ اس کی مثال اگر سننا چاہیں تو دیکھیے، 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور مجمع تھا اور بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا، اور دوسرے صاحب نے دیکھا کہ اتنا مجمع ہے وہ تھوڑا سا دور بیٹھ گیا، اور تیسرے صاحب لوٹ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا اللہ نے تینوں کے متعلق کیا بات کہی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے قریب آ کے بیٹھا اللہ نے اسے اپنا قرب نصیب فرمایا، اور جو دور ہوا چلا گیا اللہ بھی اس سے ہٹ گیا، اور جو دور بیٹھا ہے اللہ نے بھی اس سے اتنا ہی فاصلہ رکھ لیا۔ اب یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جس نے ذرہ بھی اس کی محنت کی، اس کے لیے محنت کی، ذرہ بھی اس کے لیے کوئی کام کیا تو وہ کہتا ہے میرا بندہ محروم نہ رہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جائے، مثلا مسجد بھر گئی، مثلا بس میں سفر کر رہے ہیں، سیٹ ساری پر ہو گئیں،
اور کوئی ایسا آتا ہے جسے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا آتا ہے جو بیٹھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح کرو، اس کے لیے جگہ بنا دو، فافصحوا، تم اس کے لیے جگہ بناؤ، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا دے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کے، ہینڈی کیپ کو دیکھ کے، کسی خاتون کو دیکھ کے، کسی بوڑھے آدمی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور اسے کہا صاحب ہماری سیٹ پہ بیٹھ جائیے، اور دل میں خیال آیا کہ کیا 2-3 سٹاپ تو رہ گئے ہیں، ہم اتر جائیں گے۔ یہ بظاہر اس کا چھوٹا سا فعل ہے، اسے خود پتا نہیں ہے کہ اس انسان کے لیے کا یہ عمل کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے جنت میں جگہ بنا دیں گے جب وہ جگہ ہمارے لیے بنائی۔ اس محبت کا اثر یہ ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ تعالی کا جتنا قرب ہوتا ہے اتنا اس کے ساتھ معاملات اللہ کے بدل جاتے ہیں، اور اللہ کا قرب وہ اس بادشاہ کا قرب ہے، ذات حقیقی کا قرب ہے، جہاں بڑی نزاکت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے تو ناراض بھی ہوتے ہیں، اور جب معافی مانگ لے، حتیٰ کہ دل میں ارادہ کر لے معافی کا، تو بھی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے معافی مانگے تو مطلقاً معافی ہی نہ مانگے، اس کے ساتھ اپنے لیے خیر بھی مانگے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے تو یہ بھی کہے کہ آئندہ کو حالت بدل دیجئے۔ قرآن پاک میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق، اللہ نے ان کا کسی چیز میں امتحان لیا، کچھ آزمائش تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس امتحان کو پورا کرنے میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے تو انہوں نے کہا رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما۔ لغزش ہو گئی اور کم درجے کی بات ہو گئی، معافی کی درخواست ہے آپ سے، اور معافی کی درخواست کے بعد انہوں نے کیا چیز مانگی؟ انہوں نے کہا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت بھی نہ ملے۔ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اللہ بلا شبہ تو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی حکومت دے دی کہ انسان، جنات، پرندے، حیوانات، یہ ہوا جو چلتی ہے، سب چیزیں ان کے مسخر کر دیں، ان کے انڈر کر دیں، اور ارشاد ہوا کہ ان میں سے کسی کو تم پکڑ لو، کسی کو تم چھوڑ دو، بغیر حساب، تمہارے ذمے کوئی حساب نہیں ہے، ہم نے تمہیں بادشاہی دی۔ تو توبہ جب کرے اللہ سے، اس کے ساتھ ساتھ خدا سے اچھائی بھی مانگے، تو اللہ کی ذات کو توبہ کرنے کے بعد جب اپنے بندے پر محبت، پیار، تعلق، وہ نوعیت جب بڑھے گی تو وہ چاہیں گے کہ اپنے بندے پر احسان کریں۔ پھر جو دل سے بات نکلتی ہے اس وقت کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں اور یہ چیز بھی چاہتا ہوں، تو وہ بھی عنایت فرمانے کا حکم ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے انہیں دے دی کہ کائنات میں اس کے بعد اتنی ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی، جنات ان کے تحت کام کرتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جن نے مجھے آ کے تنگ کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں اسے پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے یا کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں، اور بچے کل کو آ کے دیکھیں کہ یہ جنات کیسے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ ایسی حکومت دے دے میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، تو ہم نے کہا چلو ہمارے بھائی کی دعا پوری ہو جائے، جنات پہ اس کی حکومت تھی، ہم اس میں نہیں آتے۔ یہ احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو آپ دیکھیے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے خانوادے، ان کے کنبے، اس نبوت کے گھرانے کے افراد تھے، سب کا برابر عزت، ادب اور احترام رہا۔ یہ دوسرے لفظوں میں امت کو تلقین ہے کہ مراتب کو یاد رکھا جائے اور مراتب کا فرق دیکھا جائے، کون شخص کس عزت کے قابل ہے۔
اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم، جب کسی قوم کا بڑا آدمی تمہارے پاس آئے فقرہو، اس کی عزت کرو۔ کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کی اور ہماری نگاہ میں کافر چاہے ہے مگر اپنی قوم میں تو اس کی عزت ہے نا۔ فرمایا جب تمہارے پاس آئے تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں ہے کہ کوئی ملنے آ گیا کافر اور اس کو کافر کہہ کے اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کو عزت نہ دی جائے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خطوط ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے نام لکھے ہیں اور اس میں عزت اور احترام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا روم کے بادشاہ کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسا فکرہ نہیں ہے جس سے یہ پہلو نکلتا ہو کہ اس کی مذمت ہو گئی یا اس پر کوئی ایسی بات آ گئی، بلکہ یہ ادب احترام سکھایا۔ تو جب عام زندگی میں کفار کے متعلق یہ حال تھا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو ہونا ہی تھا۔ حدیث شریف کی 1 2 نہیں 9 کتابوں میں یہ حدیث آئی، بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ ٹیلہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ جب رک گئے جبریل امین بھی تو آپ نے وہاں 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد آگے کو چلے۔ یہ اس تعلق کی وجہ سے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو یہ جو آداب ہیں، یہ جو طریقے ہیں، دعا میں بھی ایسے ہی آداب سکھائے گئے کہ وقت کی رعایت کرو، کس وقت میں اللہ سے مانگ رہے ہو، کیا چیز مانگ رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب حالت بدل جائے گی، جب وقت بدل جائے گا، جب جگہ بدل جائے گی تو اس کے اثرات دعا پر پڑیں گے۔ ممکن ہے وہ قبولیت کے لیے زیادہ موزوں ہو، لہذا اس چیز کو ترک نہ کرو، جانے نہ۔ جگہ کے لیے آپ دیکھیے، اوقات کی کل ہم بات کر رہے تھے کہ کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص رات کو سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ سو جائے اسی حال میں، پھر رات کے کسی اور پہر میں اس کی آنکھ کھلے اور تو اسے چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ جو شخص اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جائے گا اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس رات وہ جو دعا مانگے اللہ اس کے لیے قبول کرے۔ نہ تہجد کے لیے اٹھا ہے، نہ نفل پڑھے ہیں اس نے، کچھ نہیں ہے، صرف کروٹ بدلنے میں آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا اللہ معاف فرما، اس نے کہا اللہ فلاں کو شفا دے دے، اس نے کہا اللہ میرا فلاں کام پھنس گیا خدایا مہربانی کر، اور پھر وہ سو بھی گیا، کوئی چیز اس نے نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بنتا ہے اس کا وہ بندہ جو رات کو سوتے میں سے پہلے ذکر کر رہا تھا۔ کتنا وقت لگتا ہے سونے میں؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، جیسی کیفیت ہوتی ہے بندے کی، مگر جب لیٹ جائے تو اللہ کو یاد کرتا رہے، کچھ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ بھی زبان سے وہ پڑھتا رہے گا اور اسی حالت میں سو جائے گا، پھر کوئی کام بھی نہیں ہے، بس صرف اللہ کو یاد کر لے، وہ اپنے بندے کے اس عمل کو بھی عقارت نہیں جانے دیتے۔ کتنی قدر ہے انسان کے اعمال کی کہ وہ کہتے ہیں اس پہ بھی اسے نوازنا ضرور ہے، کیونکہ وقت ایسا ہے، اس نے مانگی اللہ سے ایسے وقت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا حق، اس کا حق ہے کہ ہم اس شخص کی اس رات کی ایک دعا کو قبول کر لیں گے۔ جمعہ کے متعلق آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں اور رات میں، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سے لے کر جمعرات کا جب دن گزر جائے تو پھر وہ جو رات آتی ہے، پھر اس کے بعد دن آتا ہے، اس سورج کے ڈوبنے تک یہ 24 گھنٹے ایسے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لوگوں اللہ سے مانگا کرو۔ وہ کون سا وقت ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑے اقوال اس پہ نقل کیے ہیں۔ عام طور پہ محققین اس طرف گئے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کوئی گھڑی ایسی آ جاتی ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے قبول ہوتا۔
یہ تو وہ وقت تھے جو خاص تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ تعمیم فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پھر جمعے کے بعد بھی 24 گھنٹے میں بھی کوئی ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے کہ جو اللہ سے مانگا جائے اللہ اسے دے دیتا ہے، تو سوچ سمجھ کے مانگو۔ یہ جو لوگ بد دعائیں دیتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کے اس بات کے کہ کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، بہت سی بد دعائیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کو قبول کر لے، مگر دعا اور بد دعا سے پہلے آدمی کو اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہو کے کیا بات کر رہا ہوں۔ ماں ہے، اللہ نے اسے ایک رتبہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اور وہ اپنے مقام کی وجہ سے کبھی پھنس جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اس نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے جہاد پر جانا ہے اور میری والدہ رو رہی ہیں اور مجھے منع کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کے پاس کوئی اور ہے جو ان کی خدمت کر سکے، ان کے کام آ سکے؟ اس نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، جنت اس کے پاؤں کے پاس ہی۔ فرمایا تو اس کے پاس جا، اس کی خدمت کر، جنت اس کے پاؤں کے پاس ہی ہے۔ اس لیے کہ ماں کی دعا سے، باپ کی دعا سے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، فمن شاء ضیعها، جسے چاہے اپنی باپ کی دعا سے محروم ہو جائے اور جس کا دل چاہے اپنے باپ سے دعا لے لے۔ یہ جو ماں دعا کی بد دعائیں دیتی ہیں نا اپنے بچوں کو کہ تو جوانی میں مرے اور تیری لاش آئے، وہ تو کہہ کے بھول جاتی اور اللہ کیا قبول ہو جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اور 30 سال بعد جب بیٹا جوان ہوتا ہے اور پھر لاش آتی ہے تو پھر اس سے پوچھو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ وہی زبان کی بے احتیاطی ہے جو آج سے 30 سال پہلے مانگا تھا، خدا نے اسے پورا کر دیا ہے، اب کہتی ہے کہ کیا کریں، کیا ہو گیا اور میں نے کیا جرم کیا تھا۔ یہ جرم یہ تھا کہ زبان کو کیوں بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیا۔ ایک عام آدمی یہ کہہ دے کسی پولیس مین سے کہ کل سے تمہاری میں خبر لوں گا اور خبردار جس تھانے میں آئے، پولیس والا ہنسے گا، کہے گا صاحب آپ کی کیا حیثیت ہے، اور اسی کو کوئی ایس پی ڈی ایس پی کہہ دے کہ کل تم نے تھانے میں نہیں آنا، ذرا سوچئے اس پولیس مین کی کیا حالت ہوگی، وہ سمجھ جائے گا کہ بات جس زبان سے نکلی ہے اس کا اعتبار۔ اسی طرح لوگ اپنی حیثیت کا اعتبار کیے بغیر بات کر لیتے ہیں، وہ حیثیت اس کی کچھ ہو نہ ہو اللہ نے ایک مقام سے دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات عرض کریں آپ سے، یاد رکھو جتنے لوگوں کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہوا ہوتا ہے وہ بظاہر کیسا ہی گناہ گار، کیسا ہی خطا کار نظر آئے، مگر اس کے مقام کا اعتبار ضروری ہے۔ اگر اپنی غفلت سے اس سے کوئی بد دعا لے لی تو کبھی نہ کبھی وہ پوری ہو ہی جاتی۔ بچائے اپنے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دعا میں فرمایا کہ پروردگار میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی شخص پہ مجھ سے ظلم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مجھے بد دعا مل جائے۔ فرمایا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص جس مقام کا ہے وہ اللہ جانے، اس کے اعمال جانے، مگر خدا نے جو حیثیت اسے عنایت فرمائی ہے کل کو اس حیثیت کا اعتبار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ابن جریج ان کا نام تھا، اور آپ نے فرمایا 3 بچے جنہوں نے معجزانہ طور پر کلام کیا ہے، ان میں سے ایک بچہ وہ تھا جو کرامت کے طور پر ابن جریج رحمت اللہ علیہ کے معاملے میں بولے۔ ان کی ولایت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ہوا یہ کہ وہ ایک دن نفل پڑھ رہے تھے نماز، اور ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، اور بوڑھی تھیں، ان کی خدمت ان کے ذمے ضروری بنتی تھی، تو انہوں نے نماز میں ہی اپنے دل میں سوچا اور اللہ سے کہا کہ اللہم ان امی و صلاتی، اللہ میری ماں اور میرے نفل میری نماز۔ ماں نے دوسری مرتبہ کہا کہ پانی پلا دو،
تو انہوں نے پھر اپنے دل میں کہا اللہ میرے نفل اور میری نماز. اور جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا پھر انہوں نے دل میں کہا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوں کیا کروں. اور اس کے بعد ان کی والدہ اٹھیں اور انہوں نے اس زمانے کے مطابق ایک برا جملہ کہا اس کے لیے. انہوں نے کہا خدا تجھے بری عورتوں کا منہ دکھائے، پانی نہیں پلائے. وہ پانی پی کے سو گئے. انتقال ہو گیا، مدت گزر گئی، اور ایک دن یہ اپنے بالا خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بڑھاپا آ گیا اور احساس ایسے ہوا جیسے بالا خانے میں نیچے جو پلرز بنے ہوئے ہیں وہ کوئی توڑ رہا ہے. نماز مکمل کر کے نیچے دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی لوگوں کی. نیچے اترے اور لوگوں سے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا تو نماز پڑھتا ہے اور اتنا نیک آدمی، اور یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ جب آگے بڑھے تو وہ ایک عورت تھی، اس نے کہا یہ بچہ انہی کا ہے. تو لوگوں نے کہا اب بولو. تو انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ تو کس کا ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا جو بھیڑیں چراتا ہے میں اس کا. تو لوگوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو لوگوں نے کہا ہم سے غلطی ہوئی، آپ چاہیں تو ہم اسے سونے کا بنا دیں آپ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے انکار کیا اور کہا جتنا توڑا ہے اس کی مرمت کر دینا، اور چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ یقیناً اللہ کے نیک بندے تھے، مگر جس مقام پر ماں فائز تھی نا وہ بد دعا ایک دن رنگ لا کر رہے. اس لیے آدمی حقوق العباد کے معاملے میں بڑی غفلت کبھی کبھی برت لیتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ معافی مانگے جس کے حق اپنے ذمے رہ گئے، اور یہ دعا اور بد دعا کے معاملے میں سوچتا رہے کہ میرے کہے سے کسی کی پکڑ نہ ہو جائے، میرے کہے سے کسی پہ گرفت نہ ہو جائے. اسی لیے فقہا نے مسائل میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو کبھی بھی ڈائریکٹ آرڈر نہیں دینا چاہیے. بڑے کام کی بات. وہ کہتے ہیں بچے کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ گھر بنا لو، یہ گاڑی خرید لو، یہ چیز کر لو. وہ کہتے ہیں اسے یوں کہا جائے کہ اگر گھر بنا لیا جائے تو کیسا ہے، گاڑی یہ لے لیں آپ کو پسند ہے یا مجھے پسند ہے، آپ کا کیا خیال ہے. وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ آرڈر دو گے اور بچہ نہ مانے تو وہ گناہ گار ہو جائے. کیا ضرورت ہے اسے گناہ میں ملوث کرنے کی؟ اس سے مشورہ لے لیا جائے، پھر مشورے میں اپنے دلائل دے دیے جائیں جس سے بچہ قائل ہو جائے، مان جائے تاکہ وہ بچے. اسلام نے صرف یہی نہیں سکھایا کہ خود گناہ سے باز رہے، اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ کوئی ایسا فعل ایسی حرکت نہ کرے جس سے دوسرے گناہ گار. بہت مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام تو بس یہی ہے، میں نے تو اس حکم پہ ضرور ہی عمل کرنا ہے، چاہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہیں اور چاہے لوگ گناہ گار ہوتے رہیں. فرض، واجب، سنت موقدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس میں تو کسی کی رعایت نہیں ہے. مگر جو کام مستحب ہیں، جو کام بہتر ہیں، جو نہ کرنے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت کہتی ہے اگر کوئی آدمی گناہ گار ہو رہا ہے تو اس مستحب فعل کو چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو، ایسے نہ ہو تمہاری وجہ سے کوئی گناہ گار ہو جائے. سلیمان بن مہران رحمت اللہ علیہ عامش تھے، اور عامش کا نام حدیث کی ہر کتاب میں آیا. بڑے پائے کے محدث اور بہت بڑی شخصیت تھی. کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی اسناد میں امام عامش رحمت اللہ علیہ کا نام نہ آئے. ہر جگہ آپ کو ملے گا. عامش نے اس لیے کہتے تھے کہ ان کی جلد رنگت بہت گوری ہو گئی تھی، بہت سفید ہو گئے. تو جب سکن ایسی ہو جائے تو باہر دھوپ لگتی ہے، ایسا آدمی آنکھ کھول نہیں سکتا سورج کی روشنی میں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض افراد کو ایسے ہو جاتا ہے. اور ان کے پاس ایک لڑکا پڑھنے آیا اور بڑا اللہ نے حدیث میں اسے کمال دیا. ان کا نام تھا، وہ پاؤں سے معذور تھے اور ان کا نام جو تھا ان کا لقب تھا عارج. عارج کا مطلب جس کا پاؤں معذور ہو، لنگڑا ہو. اور یہ جب بھی بازار میں جاتے تھے امام عامش رحمت اللہ علیہ تو اسے ساتھ رکھتے تھے کہ کوئی چیز خریدنی ہے، کچھ لینا ہے، دینا ہے، سب چیزیں. تو لوگ دیکھ کے ہنستے تھے کہ یہ خوب جوڑی ملی ہے، ایک کو نظر نہیں آتا اور ایک پاؤں سے معذور. لوگ ویسے ہی تفریح میں خوش ہو کے کہتے تھے کہ یہ اچھی جوڑی ملی ہے. تو امام عامش رحمت اللہ علیہ نے ایک دن گھر آ کے کہا کہ عارج بس آج تمہارا آخری مرتبہ باہر جانا تھا، اس کے بعد ہم دونوں اکٹھے کہیں نہیں جائیں. ان کا حضرت کیوں نہیں جائیں گے؟ ہم سے جو غلطی ہوئی ہو معافی. انہوں نے کہا معافی کی بات نہیں ہے، تم نے دیکھا ہے لوگ ہمیں دیکھ کے ہنستے ہیں. تو اس سے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ ہنستے رہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ہم کوئی گناہ تھوڑے ہی کرتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ خود بھی ہم دونوں گناہ سے بچے رہیں اور اپنی وجہ سے لوگوں کو بھی گناہ سے محفوظ رکھیں. ہمیں اکٹھا دیکھ کے اگر لوگوں کو گناہ کرنے کا ہنسنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ لوگوں کو گناہ گار کریں یا گناہ کا موقع دیں. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، مگر میں تمہارے ساتھ آئندہ نہیں چاہوں گا. کیا فائدہ لوگوں کو ہم ایک غلط چیز میں مبتلا کر دیں. یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور اس کی بھی دلیل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ان بنیادوں پہ تعمیر کروں جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، مگر میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تیری قوم، یہ قریش، یہ سارے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں نے بیت اللہ کو توڑا تو یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایسی بات کریں گے کہ لوگ کل ہم نے دین چھوڑا ہے، آج خدا کا گھر بھی اس نے توڑ دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کوئی فرض واجب تو تھا نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے وحی تو تھی نہیں، محض ایک اچھا کام تھا. نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، کر دیتے تو بھی بہت اچھا ہو جاتا. تو اس کام سے بچ گئے کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہ گار نہ ہوں. تو اس لیے بد دعا دیتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا چاہیے، اولاد کو ڈائریکٹ آرڈر دیتے ہوئے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر بچے نہ مانا، وہ خام خواہ میرے نہ ماننے کی وجہ سے، میری بات نہ ماننے سے کبیرہ گناہ میں پڑ جائے گا. کیا ضرورت ہے آخر اس معصوم کو، اس بچے کو اس میں ڈالنے کی؟ اس سے بات ہی اس طرح کی جائے کہ اگر وہ نہ بھی کر دے، اس کے دلائل کبھی ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہوگا کام، مگر گناہ گار تو نہیں ہوگا. یہ ہے حیثیت کہ دعا اللہ سے جب انسان مانگتا ہے یا کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ نے اسے کس مقام پہ رکھا ہے. ایسے نہ ہو کہ وہ قبول ہو جائے اور کل کو اس کا دکھ خود ہی اٹھانا پڑے. بدر میں یہی ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا یہ سرخ اونٹ والا ان میں ایک عقل مند آدمی ہے، اور اگر قوم نے اس کی بات مان لی تو یہ بچ جائیں گے، یہ نجات پا جائیں گے. اور وہ ایک آدمی سرخ اونٹ پہ جو پھر رہا تھا وہ گیا اس کے پاس جس کے بھائی کے قتل کی وجہ سے سارا بدر کا قضیہ شروع ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بھائی عمر کوئی مسلمانوں نے مارا، مت لڑو ان سے، یہ تو اپنے دین میں بڑے پکے ہیں، یہ تمہیں ماریں گے اور انہیں شہادت اور یہ ساری چیزیں، غازی ہونے کے ثواب، یہ سب ان کے عقیدے ہیں، اور اگر ہم نے انہیں مار دیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے سر کٹے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی ہماری خالہ کا بیٹا، کوئی پھوپھو کا بیٹا، کوئی ماموں کا بیٹا. یہ فتح بھی شکست سے بدتر ہو جائے گی. مت کرو ایسے، اور اتنی ڈھنگ کی بات کرو کہ 100 اونٹ تمہارے بھائی کے خون کی دیت بنتی ہے، یہ 100 اونٹ مجھ سے لے لو، تم چاہو تو ابھی بھی رک جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ ہمارا حق بنتا ہے، ہمیں دے دیں. اور وہ بھائی اس کا غور کر رہا تھا اور ابو جہل آ گیا. اس نے کہا یہ جو تم پٹی سے پڑھا رہے ہو نا کہ بھائی کا خون چھوڑ دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشبو لے لو اور لگاؤ اور جا کے عورتوں کے پاس بیٹھ جاؤ اور چوڑیاں پہن. یہ ہیں تانے. اسی لیے تانا دینے کو اور تانا کھانے پر پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. سہ لے، برداشت کر لے، جذبات کو چھوڑے اور حقیقت کی بات سوچے کہ حق کیا بنتا ہے. اس نے جب یہ کہا تو ساتھ ہی اس نے نعرہ لگایا، اس کا وام راؤ ہائے امر تیرا خون. جب اس نے کہا تیرا خون تو بھائی اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا بس میں اپنے بھائی کا خون، اس کا بدلہ لے کے رہوں گا. وہ جو عقل مند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما رہے تھے اس کی بات نہیں مانی. نتیجہ سب کے سامنے آ گیا کہ کیا ہوا. یہی ہوتا ہے کہ عقل کرے انسان اور سوچے کہ خدا نے مجھے کیا رتبہ دے دیا ہے. اگر میں نے اولاد کے بارے میں کچھ کہہ دیا، میں نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی اور یہ پوری ہو گئی تو اس کا دکھ کل مجھے ہی ہوگا اور کس کو اٹھانا. یہ ساری جگہیں ہیں، یہ سارے مقامات ہیں جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. خندق کا قصہ شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سخت اضطراب تھا کہ ابھی کیا ہوگا کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ نے دعا فرمانی شروع کی. اور بدھ کے دن ظہر کی نماز جب آپ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور آپ نے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ کو فتح دے دی جائے گی.
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما آخری صحابی تھے غالباً مدینہ طیبہ میں جن کا انتقال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بڑا تعلق تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، لوگوں میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پورے کروں، تم میں سے کسی سے کوئی وعدہ ہوا ہو تو میرے پاس آ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا اقبال نے، اس نے کہا امن الناس بر مولائے، وہ میرے آقا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستی ابو بکر کی تھی۔ آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کوئی دنیا میں نہیں رہا جس کے احسان کا بدلہ ہم نے چکا نہ دیا ہو سوائے اس ابو بکر کے، کہ اس کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی سے دے، میں اس کے احسانات نہیں ہٹا سکتا۔ اقبال نے اسی کو کہا ہے نا، آمن الناس بر مولائے ما، وہ میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مجھ سے فرمایا تھا کہ جابر کہیں سے سونا آ جائے تو ہم تمہیں اتنا اور اتنا سونا دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سونا پیش کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو انہوں نے فرمایا تھا اتنا اور اتنا دیں گے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور خزانے میں لے گئے اور کہا جابر جی جتنا چاہو لے۔ انہوں نے 2 مرتبہ 2 لب بھرے اور الگ کر لیا اور انہوں نے کہا بس یہ تھا میرے ساتھ تو وعدہ۔ ان کا تیسرا بھی ان کا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اشارہ کیا تھا مجھے 2 ہی مرتبہ لینا۔ جابر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ نابینا ہو گئے، اور جب بدھ کا دن آتا تھا تو عصر کی نماز کے لیے پوچھتے تھے اپنے شاگردوں سے کسی سے کہ وقت ہو گیا عصر کا، جب شاگرد بتاتے تھے یا غلام کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا عصر کا، پھر کہتے تھے اب دعا مانگو۔ عصر پڑھ کے پھر وہ دعا کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد قبول ہوئی تھی، لوگوں یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ ایسے اوقات ہیں کہ انسان ان میں اللہ سے مانگتا رہے، اللہ نے یہ طریقہ سکھایا۔ کتنی تسبیحات لوگ پڑھتے ہیں، کتنے مشائخ کے یہاں حاضری دیتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی، یہ مشکل آ گئی، وہ سب کے سب پتہ نہیں پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تعین فرما دیا ہے کہ اس موقع پہ اللہ سنتا ہے، اس موقع پہ، اس موقع پہ، اس موقع پہ، ان میں اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ یہ وقت ہیں سارے، یہ سب اوقات ہیں خدا سے دعا مانگنے کے، خدا کے سامنے درخواست پیش کرنے کے۔ ایک ایک چیز اللہ کی طرف اٹھتی ہے اور ایک ایک دعا پروردگار سنتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا یغضب علیہ، اللہ کو اس پہ غصہ آتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ کیوں نہیں مانگتی۔ اس لیے بندہ ہمیشہ اپنی حالت عاجزی کی رکھے۔ جب حکم یہ ہے کہ نمک کم ہو جائے ہنڈیا میں، وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اور وہ بادشاہ خود دینے کے لیے تیار ہو، تو پھر کون ایسا ہوگا کہ جو انسان اپنے آپ کو اس کے مانگنے سے بے نیاز الیاذ باللہ سمجھے؟ بندگی یہ ہے کہ سر جھکا کے اس کے در پہ پڑا رہے۔ جو انعامات ہیں، جو کرم ہیں، جو نوازشات ہیں، بے حد و حساب ہیں اللہ کی نوازشات۔ ہم عاصیوں، ہم گناہگاروں پہ بے حساب ہیں، جو اس کے ہیں وہ تو اسی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے ایک ایسے آدمی سے جس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے تھے اور بظاہر کوئی اس کے کا حال نہیں تھا، گوشت کا لوتھڑا ہے پڑا ہوا ہے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پہ اللہ کا انعام دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہاتھ بھی کٹ گئے، پاؤں بھی کٹ گئے، اب کون سا اس پہ خدا کا انعام رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، یہ خدا کا انعام اس پہ نہیں ہے؟ اگر اللہ اس کے نظام کو ختم کر دے تو پھر تم کیا کر لو گے؟ اسی لیے قرآن پاک میں بار بار اللہ نے چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ دیکھو کہ تم چیزوں پر غور کرو۔ افرائی تم، کیا تم نے غور کیا کہ تم خود کیسے بنتے ہو؟ ایک جگہ اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا ہے
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، تم غور کرو، یہ جو بیج زمین میں ڈالتے ہو تم فصلوں کو اگانے والے ہو، ہم اگانے والے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے بارش، یہ تم کرنے والے ہو، ہم کرنے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو سارے سمندروں کے پانی کو، بارش کے پانی کو کڑوا کر دیں، تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے؟ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ رب اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے، یہ تو اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، یہ اوقات ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات پورے یقین سے جان لینی چاہیے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دعا نہ بدل سکے۔ تقدیر کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اور تقدیر کا وہ تیسرا علم ایسا ہے جو اللہ کے مقرب سے مقرب فرشتے اور مقرب سے مقرب نبی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جبریل امین کو بھی اس تقدیر کا علم نہیں تھا جو اللہ کا اپنا علم۔ یہ تقدیر کی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا بندہ کس وقت یہ دعا مانگے گا، اور اس کی دعا کی وجہ سے ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے، کسی کی تقدیر بدل دیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک فیصلہ اس نے کیا ہے اور اس کا بندہ کہتا ہے کہ خدایا یہ فیصلہ نہیں، یہ فرما دیجئے، اور بندہ جب درد سے مانگتا ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کہیں بھی لکھا ہوا ہے، ان قواعد اور ضوابط کے ہم پابند ہیں، فرشتے پابند ہیں، خود اللہ تو پابند نہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں اسے بدل دیتے۔ حدیث میں کئی چیزیں اس کے متعلق آئی ہیں، ہم صرف دو باتیں آپ سے عرض کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ساری دنیا کی روحیں، جتنے قیامت تک آنے والے افراد تھے سب پیدا تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو چراغ کی طرح روشن تھے۔ اور آدم علیہ السلام کو اوپر ایک جگہ کھڑا کر کے کہا کہ یہ تمہاری ساری اولاد ہے، اور ان میں جہاں جہاں تم روشنی دیکھ رہے ہو یہ سب وہ تمہارے بیٹے ہیں جن کو ہم نبوت دیں گے۔ اور ایک جگہ بہت روشنی انہوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہودیوں کے ہاں پیغمبر علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد، اور اللہ کے اتنے نیک بندے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ ہماری تسبیح بیان کرتے تھے، جب اس زبور کو پڑھتے تھے تو ہم نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم بھی اس کی آواز میں آواز ملا کے ہماری حمد و ثنا کرو، اور ہم نے پرندوں کو کہا کہ تم اس کی آواز میں آواز ملا کے ہمارا نام لو۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ اس کی عمر کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 برس۔ انہوں نے عرض کیا اور جو باقی اس کے زمانے میں ہوں گے؟ ارشاد ہوا کہ ان کی عمریں 100 برس کی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا پروردگار میرے اس بیٹے کی عمر بھی بڑھا دے۔ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ 60 برس ہوگی، آدم علیہ السلام کو جواب ہو گیا، اور فرمایا ہم اس کی عمر تبدیل نہیں کریں گے، 60 ہی سال رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سوچتے رہے، پھر کہا اللہ اگر میں اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے بیٹے کو دے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی اجازت ہے، اور 40 برس ادھر سے نکال کے ادھر کر دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کے کہا کہ ایک کاغذ پہ یہ معاہدہ لکھو اور اس سے دستخط بھی کراؤ، اور آدم علیہ السلام نے اس پہ دستخط کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے محفوظ رکھنا۔ گزر گیا وقت، جب آدم علیہ السلام کی عمر جو 1000 برس تھی وہ 960 برس ہوئے تو فرشتے حاضر ہوئے، اور ان کا حضرت اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو رہیں چاہیں تو چلیں، باقی عمر آپ کی پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو 40 برس باقی ہیں۔ خود فرشتوں کو خبر نہیں تھی کہ آدم علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں۔ تو فرشتے لوٹے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کا بندہ یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی دن کے لیے ہم نے لکھوا لیا تھا، نسی آدم فنسی ذریتہ، یہ آدم بھولا ہے اور یہ بری عادت اس کی اولاد کو بھی پڑ جائے گی، یہ بھی کہہ کے بھول جایا کریں گے، یہ لو وثیقہ، اور جا کے اسے دکھاؤ، اس نے دستخط کیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں چلتا ہوں۔ یہ ہے تقدیر کا بدلنا۔ اللہ نے فرمایا اس میرے بندے سے کہو ہم اس کو بھی 40 برس اور دے دیتے ہیں، اور اس کے بیٹے کی بھی 100 برس کی عمر رکھے۔ کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے
جو بدل نہ جائے انسان کی دعا سے۔ ترمذی کی روایت میں صاف لفظ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی بجز دعا۔ نیکی کرو عمر بڑھ جائے گی، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے اور طویل عرصے زمانے تک اسے قائم رکھے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھے، ملا کے رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ یہی فرمایا کہ آپ نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز بجز دعا کے نہیں بدلتی، یوں تقدیر بدل جاتی۔ اللہ نے طے کر دیا تھا کہ 60 برس اس نے رہنا ہے، اور انہوں نے دعا بھی کر دی، سب چیزیں ہو گئیں، آخر پہ پہنچ کے اللہ نے خود ہی اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ اس کو ہی قرآن میں اللہ نے کہا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، لوگوں تمہاری تقدیر کے رجسٹر تو ہمارے پاس، ام الکتاب اصل کتاب، جو اصل رجسٹر ہے اللہ نے فرمایا وہ تو ہمارے پاس ہیں، جیسے ہم چاہیں اس میں تبدیلی کریں۔ اس راز سے، اس بات سے واقفیت صحابہ رضی اللہ عنہ کو تھی اور خوب تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے بیت اللہ میں، اور جب وہ چل رہے تھے مدینہ طیبہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، وہ عمرے کے لیے آ رہے تھے، اور انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ اگر کوئی کہ میں اعتکاف کروں گا بیت اللہ میں، اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے۔ 15 منٹ اور لے لوں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو کیا میں کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اگر قرض دینا ہوتا زمانہ جاہلیت کا اب تو دیتے یا نہ دیتے؟ انہوں نے کہا جی ضرور دیتا، تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلنے لگے تو وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا اور مجھ سے فرمایا کہ لا تنسین فی دعائک یا اخیا، میرے پیارے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، دیکھ دعا میں مجھے نہ بھولنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے لو کانت بہد دنیا، خدا کی قسم پوری دنیا مل جائے تو میں اتنا خوش نہ ہوں جتنا اس جملے سے خوش ہوا کہ یا اخیا، میرے چھوٹے بھائی، میرے پیارے بھائی، مجھے دعا میں نہ بھولنا۔ یہ مزاج ہے نبوت کا کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی جائے، یہ مزاج ہے نبوت کا کہ لوگوں کا ادب، احترام، اپنے سے چھوٹے ہر اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں، انہیں بھی کہتے ہیں دیکھو مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، اتنا بلند مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں جب گیا تو میں نے ایک محل دیکھا اور اتنا خوبصورت تھا وہ، میں اسے دیکھ کے دنگ رہ گیا، اور میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا ایک عرب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ میرا ہی ہے، یہ تو مجھے ہی مل سکتا ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا وہ عرب کون ہے؟ ان کا قریش میں سے ہے، میں سمجھ گیا میرا ہی۔ تو میں نے کہا کس کا؟ اس نے کہا عمر بن خطاب کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں، اندر سے دیکھوں، مگر مجھے تمہاری غیرت اور غصہ یاد آ گیا کہ تم اپنے گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے بکا عمر رو پڑے اور کہا علیہ کا غار یا رسول اللہ کے رسول آپ کے معاملے میں یہ غیرت اختیار کرتا، آپ تشریف لے جاتے جس ہستی کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مکان دیکھ کے پسند کیا ہو، اس کے مراتب کیا کچھ ہو، جس غیرت کو مسلمان اب لیے پھرتے ہیں اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، اللہ کا حکم ٹوٹے اس پہ غیرت نہیں آتی، ظلم ہو جائے اس پہ غیرت نہیں آتی، مسلمانوں کی جتنی مخلوق الحالی ہے اس پہ غیرت نہیں آتی، اپنی اولادیں ارتداد کا راستہ اختیار کر لیں اس پہ غیرت نہیں آتی، اور غیرت آتی ہے تو لے دے کے اس بات پہ کہ فلاں کے فلاں سے تعلقات ہو گئے لہذا اس عورت کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ عورت ایسی حرکت کر گزرے، کچھ کر گزرے، شریعت نے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی غیرت میں اٹھ کے اسے مار آئے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، بات نہیں کر سکتا، کوئی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی واقعات ہوئے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بھی کہہ دیتے تو کچھ سے کچھ ہو جاتا، وہاں عورتوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے اور انہوں نے کیا کہا ہے؟
جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی تو 4 گواہ اس کے لیے ہونا ضروری ہے جو گواہی دیں، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا میری بیوی اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو میں 4 گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا، یا جو وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے میں اسے نہ قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد، اللہ تم سے زیادہ غیرت والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوگا اگر بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں جاؤں گواہوں کو بلانے، میں اس کا وہی نہ کام تمام کر دوں۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسرے ہی دن حضرت ہلال رضی اللہ عنہ آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سعد، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ خود اسی حالت میں کسی کو دیکھا ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، عرض کیا کہ بالکل ایسے ہوا ہے، اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ نے کہا 4 قسمیں عورت اٹھائے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پہ اگر یہ شخص سچا ہے میرا شوہر، اور اسی طرح 4 قسمیں یہ اٹھائے شوہر کہ میں سچا ہوں اور خدا کا غضب مجھ پہ نازل ہو اگر میں جھوٹ بولوں، اور اس کے بعد ان کو الگ الگ کر دیا جائے۔ کسی غیرت نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جا کے قتل کریں اور مار۔ یہ صرف کتاب و سنت سے ناواقفیت اور جہالت کی باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں محض اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا ہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے 3 قسمیں کھا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلال سوچ لو، اور اگر تم اپنی قسم کو چھوڑ دو بھی اور تم نے جھوٹ بولا ہو تو ہم 80 درے لگانے کا حکم دے دیں گے تاکہ قذف پاک دامن عورت پہ تہمت لگ جائے، یہ اس کی سزا ہے، باقی اللہ کا غضب بڑی چیز ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان کا اللہ کے رسول میں سچا ہوں اپنی قسم میں، اور 2 جملے انہوں نے پھر پورے کر دیے۔ اب جب عورت کی باری آئی تو اس نے بھی 3 مرتبہ قسم اٹھا لی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ جھجکی اور ہم سمجھے کہ اب وہ اقرار کر لے گی اور مان لے گی، پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور 2 جملے اس نے باقی بھی کہہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان ابدا، قیامت تک اب کوئی صورت نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی رہ سکو، اور آپ نے الگ الگ کر دیا۔ اور آگے کیا ارشاد ہوا؟ آپ نے فرمایا اس لڑکی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو تم میرے پاس لانا اسے، اگر اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور اس کی پنڈلیاں گٹھی ہوئی ہوں اور ایسے چہرہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہلال سچ کہتا ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو پھر ہلال نے جھوٹ بولا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، آپ نے اس بچے کو دیکھا اور آپ نے کہا لولا کتاب من اللہ، اگر خدا کی کتاب نے گواہوں کی شرط نہ لگائی ہوتی لکان لی ولہا شان، تو میں اس عورت کو وہ سزا دیتا جو لوگ یاد رکھتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الشہود لرجمناہا، اگر گواہوں کی قید خدا نے نہ لگائی ہوتی میں اسے سٹوننگ، پتھر، سنسار کروا دیتا، رجم کروا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے گواہوں کی قید لگائی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھے اور محض شبے کی بنیاد پہ جا کے قتل کرائے اور پھر کہے اسلام نے تعلیم دی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، حضرت بکر رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالی ہے تو انہوں نے کہا لا بد لی اعوان، بھئی مجھ سے خلافت نہیں چلے گی، مجھے تو ایک ٹیم چاہیے، لوگ چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں حاضر ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کا سب سے امانت دار شخص ہے، آپ خزانہ مجھے دے دیجئے، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قضا مجھے دے دیجئے، میں فیصلوں میں بالکل انصاف کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ 1 سال تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایسا امن اور سکون تھا کوئی مقدمہ ہمارے پاس آئے ہی۔ اور ایک دن ایک آدمی آیا سال کے بعد اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ اس کی کیفیت دیکھ کے سمجھ گئے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ، اور اس نے کہا نہیں میری سن لیں۔ تو فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا لوٹ جا، گھر چلا جا، اسے توبہ کی تلقین کر اپنی بیٹی کو، کہ اللہ سے معافی مانگ۔ وہ نہیں مان، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے پاس آیا، اور جب گواہیاں پوری ہو گئیں تو میں نے کہا اس لڑکی کو درے لگائے جائیں
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اس باپ سے جملہ کہا، فرمایا بیسا ابو انتا، تجھ جیسا برا باپ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ہلا سترتا بنتک، اپنی بیٹی کے ایک گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا، جب تک عدالت میں آ کے اس بیچاری کو رسوا نہیں کر لیا تب تک تجھ سے اتنا صبر نہیں ہو سکا کہ اس کی اپنی بیٹی کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا۔ یہ اسلام کا مزاج۔ اسلام نے اس طرح کی ساری چیزوں کے دروازے بند کیے ہیں مکمل طور پہ، مگر کسی سے ایسا کام کوئی گیا ہے تو وہ کہتا ہے معاف کرو، اللہ سے توبہ کی تلقین کرو، نہ رسوا کرو، اور قتل وہ تو بہت بڑی چیز ہے، ایسی چیز ہے۔ اور کسی بات پہ غیرت نہیں آتی، غیرت آتی ہے تو اس بات پہ آتی ہے کہ ہماری عزت کا مسئلہ بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کا اور کسی چیز سے تعلق ہو یا نہ ہو لوگ جانے، مگر قطعاً شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر شریعت سے تعلق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اشارتاً کنایتاً تو فرماتے کہ اس سے قتل کر دیا جائے، الیاذ باللہ، کہیں یہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پہ غیرت آتی، آپ ہمارے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے انہی آیات کی بدولت کہ اللہ کی تقدیر بدلتی ہے۔ وہ جب آئے ہیں بیت اللہ میں ایک اور موقع پہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑی دیر وہ حجر اسود پر کھڑے رہے، اور انہوں نے پھر ہم سے کہا، امیر المومنین ہو گئے تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دیکھا ہے۔ انہوں نے حجر اسود پہ بڑی دیر اپنا سر مبارک اور چہرہ رکھا، اور جب چہرہ ہٹایا ہے تو رو رہے تھے، اور مجھ سے کہا عمر یہ وہ مقام ہے جس پہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، پھر اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اور دعا کیا مانگی؟ انہوں نے کہا اللہ اگر عمر کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی تقدیر میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ دنیا سے بدبختی کی حالت میں مرے گا تو خدایا میں دعا کرتا ہوں میری تقدیر بدل دے اور مجھے ان لوگوں میں موت میں شامل کر دے جو تیرے اچھے اور صالح بندے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کو بدلنے پہ قدرت نہیں ہے؟ ہم اور آپ اس کے پابند ہیں قوانین کے، اللہ تو اس بات کے پابند نہیں ہے۔ حق تعالی شانو تو اپنے بندے کے اخلاص ان چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اقبال نے جو بات کہی ہے، ہزار باتوں کی ایک بات ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی۔ اس کریم ذات نے موتی سمجھ کر، موتی جان کر ان چیزوں کو چن لیا، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو میں اپنی شرمندگی سے رویا تھا، وہ میرے آنسو موتی سمجھ کے اس نے کہا محفوظ کرو، قیامت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ دعا کے آداب ہیں کہ وقت دیکھے کس وقت میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، جگہ دیکھے کس جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے کوشش کرے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ مجھے لینا ہے تو انہی سے لے۔ اللہ کے سر چڑھ کے مانگنا چاہیے۔ سر چڑھنے کا جو اردو محاورہ ہے اس اعتبار سے اصرار کر کے مانگے اور پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار عرض کرتا رہے کہ یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس در کے علاوہ کوئی در نہ کھولے، اس در کے علاوہ کسی در پہ جا کے ہاتھ نہ پھیلائے۔ بس یہ غیرت ہے، یہ تعلق ہے۔ وہ دیکھتے بھی ہیں، آزماتے بھی ہیں۔ بندہ جب یہ ثابت کر دے کہ میں آپ کے علاوہ کہیں جانے والا نہیں، پھر اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، پھر مہربانیاں ہوتی ہیں اور عنایات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق